Recording. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم لیسن نمبر 8 کریں گے جی. یہ اسم سے متعلق جو عدد کا موضوع ہم نے شروع کیا ہے اس سلسلے کا یہ دوسرا لیسن ہے. ویسے ہمارے کورس کا یہ 8واں لیسن ہے. پچھلے لیسن میں ہم نے اسم کے عدد کے حوالے سے بات کی تھی شروع، جس میں ہم نے دیکھا کہ عربی میں اسم کی تعداد کے لحاظ سے 3 قسمیں ہیں، یعنی واحد بھی ہے اور مثنیٰ بھی ہے اور جمع بھی ہے. ان لائک اردو اینڈ انگلش کے جس میں صرف واحد اور جمع ہوتا ہے، تو اس میں ایک تیسری چیز مثنیٰ ہے، یعنی 2 تعداد بھی ہے. یعنی اسم اگر 2 ہیں تو اس کے لیے الگ لفظ، الگ کلمہ استعمال ہوتا ہے. تو ہم نے پھر سیکھا تھا کہ واحد تو ظاہر ہے وہی ہے جو ہمیں پتہ ہوگا، کسی بھی اسم کی جو عربی میں اس کی پہچان ہوگی، چاہے ہمیں جس بھی سورس سے پتہ چل جائے تو وہ اس کی واحد شکل ہوگی. ہمیں معلوم یہ کرنا ہے کہ اس کا مثنیٰ اور جمع کیا ہوگا. تو فی الحال ہم نے مثنیٰ کو سیکھنا شروع کیا ہے، جس سلسلے میں پچھلے درس میں یعنی درس نمبر 8 میں ہم نے سیکھا تھا کہ جو اسم کا عدد مثنیٰ ہے اس کا مذکر جو ہے وہ کیسے بنتا ہے مثنیٰ. آج ہم بات کریں گے مؤنث کی. مذکر اور مؤنث کا جو مثنیٰ ہے اسم، اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. اگر آپ نے مذکر والا حصہ اچھی طرح سمجھ لیا، جو کہ میں سمجھتا ہوں بہت ہی آسان تھا، میرا خیال اب تک کے ہمارے جتنے لیسن ہیں اس میں خاص طور پہ جب سے ہم نے یہ اسم کی حالتیں پڑھنا شروع کی اس میں سب سے آسان ترین لیسن وہی تھا جو پچھلا تھا. اور یہ بھی آج کا لیسن بھی تھوڑے سے فرق کے ساتھ ویسا ہی ہے. یعنی وہ مذکر اسماء کی بات ہو رہی تھی، آج ہم مؤنث اسماء کی بات کریں گے کہ واحد سے مثنیٰ کیسے بنائیں گے، اور واحد یا مثنیٰ اسم جو ہے مؤنث قسم کا اس کی پہچان کیا ہے. بس یہ 2-4 باتیں ہیں اور ہمارا لیسن پورا ہو جائے گا. تو آپ ذرا توجہ کیجئے، ہم ابھی اپنا لیسن شروع کرتے ہیں. یہ اسم کا عدد مثنیٰ حصہ 2، یعنی حصہ اول وہ تھا جس میں ہم نے مذکر والا مثنیٰ اسم سیکھا تھا. تو مؤنث کے سلسلے میں پہلی بات کیا ہے جی کہ واحد اسم سے مثنیٰ اسم بنانے کا طریقہ کیا ہے، یہ آج ہم سیکھیں گے. تو واحد مؤنث اسم کے آخری حرف پر عموماً تائے مربوطہ ہوتی ہے. اب تائے مربوطہ آپ پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں، آپ کو اس کی اچھی طرح پہچان ہوگی کہ یعنی گول تا ہوتی ہے اور اس کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں. تو یہ تائے مربوطہ یعنی ربط جو آپس میں ملی ہوئی ہے. یعنی ایک تو یہ تا ہے نا، یہ جو کھلی ہوتی ہے اس کو تائے مفتوحہ کہتے ہیں. تو یہ ہے تائے مربوطہ. تو جس اسم کے آخر میں تا مربوطہ ہو وہ عام طور پر مؤنث اسم ہوتا ہے، اور اس پر ضمہ کی تنوین ہوتی ہے. یہ مذکر میں بھی تھا کہ ضمہ کی تنوین پہ ختم ہوتا ہے، جیسے مومنون تھا تو نون کے اوپر ضمہ کی تنوین تھی. تو یہاں پہ تا مربوطہ کے اوپر ضمہ کی تنوین ہوگی مؤنث اسم میں، اور اسم اپنی اصلی حالت میں مرفوع ہوتا ہے. یہ مذکر میں بھی بات تھی اور مؤنث میں بھی، کہ جو اصلی حالت ہے وہ اس کی رفعی حالت ہوتی ہے. ہم پڑھ چکے ہیں نا اعراب کے لحاظ سے رفعی حالت بھی ہوتی ہے، نصبی بھی ہوتی ہے اور جری بھی ہوتی ہے. تو اصلاً کوئی بھی اسم جو ہے وہ رفعی حالت میں ہوتا ہے. اب مؤنث اسم کی مثالیں کیا ہیں یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں جب ہم مذکر مؤنث یعنی جنس والا لیسن پڑھ رہے تھے. اس میں بھی ہم نے یہ مثالیں پڑھی تھی، مسلمتن، منافقتن، مؤمنتن. اب آپ یاد کیجئے پچھلے لیسن میں اگر یہی لفظ ہم دیکھے تھے تو اس میں تھا مسلمن، منافقن، مومنن. تو اب مؤنث بن گئے، آخر میں تا مربوطہ لگ گئی اور اس کے اوپر ضمہ کی تنوین. تو مسلمن سے مسلمتن، منافقن سے منافقتن اور مومنن سے مومنتن. تو یہ تو ہو گیا بنیادی طور پر اسم مؤنث
اور اس کی واحد شکل۔ اب نیکسٹ کیا ہے کہ واحد مؤنث اسم سے مثنیٰ اسم بنانے کا کیا طریقہ ہے۔ اس میں جی یہ چند ایک چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہیں۔ جس طرح ہم نے مذکر سے مذکر اسم سے مثنیٰ بنایا تھا، اسی طرح آپ مؤنث اسم سے مثنیٰ بنائیں گے، اور بالکل وہی طریقہ ہے۔ اس کی چونکہ بناوٹ ڈفرینٹ ہے، اس لیے تا مربوطہ پہ ختم ہو رہا ہے، تو اس لیے اس کا تھوڑا سا فرق آپ کو نظر آئے گا۔ پہلا سٹیپ کیا ہے کہ واحد مؤنث اسم کے آخری حرف پر اگر تنوین ہے تو اس کو ہٹا دیں گے۔ اچھا، اگر تنوین ہے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ کیسز میں تنوین نہیں بھی ہوگی، یعنی ایسا بھی اسم ہو سکتا ہے جس کے آخر میں تنوین نہ ہو، لیکن اکثر اس اسماء تنوین پہ ہی ختم ہوتے ہیں، ضمہ کی تنوین پہ۔ تو اگر تنوین ہوگی تو اس کو ہٹا دیں گے۔ یہ ہم نے مذکر میں بھی یہی کیا تھا کہ جیسے مسلمون کا تھا تو مین کی جو تنوین تھی وہ ہٹا دی تھی۔ اب اگر مسلماتون ہے تو اس پہ تا کی تنوین ہٹا دیں گے۔ دوسرا سٹیپ کیا ہے کہ تائے مربوطہ کو کھول کر لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو کھول کر لکھنے کا کیا مطلب ہے کہ تائے مربوطہ کھول کر تائے مبسوطہ بن جائے گی۔ یہ اصل میں تیسرا سٹیپ نہیں ہے، یہ بلکہ 2 اور 3 ایک ہی سٹیپ ہے۔ یہ تیسرے نمبر پہ تو دوسرے سٹیپ کی وضاحت کی گئی ہے۔ تو جب تا کھلتی ہے نا، جیسے یہ اگر میں یہاں لکھوں تو یہ ہے تا مربوطہ، اور اس کو اگر کھول دیں تو یہ بن گئی تا مبسوطہ۔ مبسوطہ کا مطلب ہوتا ہے ہیپی یا خوش، یعنی چیز کھلی ہوئی ہے۔ اس کا دوسرا نام تائے مفتوحہ بھی ہے۔ مفتوحہ کہتے ہیں نا جو چیز کھلی ہوئی ہو، تو تائے مفتوحہ بھی کہتے ہیں، تائے مبسوطہ بھی کہتے ہیں، اور جو گول ہوتی ہے وہ اس کو تائے مربوطہ کہتے ہیں۔ یہ جسٹ آپ کی پہچان کے لیے الفاظ ہیں، آپ نے ذہن میں رکھنے کہ تا مربوطہ اور تا مفتوحہ۔ تو جب آپ تا کو کھول لیں گے تو اگلا سٹیپ کیا ہوگا کہ تائے مبسوطہ پر فتح یعنی زبر لگائیں گے۔ یہ وہی طریقہ جو مذکر میں کیا تھا ہم نے کہ آخری حرف کی تنوین ہٹا کے وہاں زبر لگا دیں گے۔ تو اب آخر میں چونکہ تا آ رہی ہے تو تا کے اوپر زبر لگا دیں گے۔ اگلا سٹیپ کیا ہوگا، اس کے بعد الف اور نون زیر کا اضافہ کر دیں گے۔ یہ بالکل ویسے ہے جیسے مذکر میں کیا تھا، وہاں بھی یہی کیا تھا نا کہ آخری حرف پر زبر اور اس کے بعد الف اور نون زیر۔ تو یہ مؤنث میں بھی وہی طریقہ ہے۔ اب اس کی مثالیں اگلے پیج پہ دیکھیے۔ یہ دیکھیے جی، مسلمتن یہ ہے اس کی رفعی حالت، نکرہ حالت اور واحد حالت۔ تو اس کو اب ہم نے مثنیٰ بنانا ہے تو کیا کرنا ہے، پہلے نمبر پہ یہ اس کی تا مربوطہ کے اوپر تنوین ہے، وہ تنوین ہٹا دیں گے اور تا کو کھول دیں گے، تو یہ بن جائے گا تا کے اوپر زبر، ٹھیک ہے، مسلمتا۔ یہ خود کوئی لفظ نہیں ہے، یہ جسٹ ہم چونکہ ایک پروسیس کر رہے ہیں نا، تو یہ اس کا اگلا سٹیپ یہ ہے۔ اس کے بعد کیا کریں گے، الف اور نون زیر کا اضافہ کر دیں گے، تو تا کے ساتھ مل جائے گا الف اور نون زیر نین ساتھ لگ جائے گا علیحدہ، تو کیا بن جائے گا مسلمتانی، ٹھیک ہے۔ یہ مسلمہ تھا اور ساتھ آنی ملا تو مل کے کیا بن گیا مسلمہ تانی، تو یہ بن گئی مثنیٰ حالت، یعنی مسلمتن ایک مسلمان عورت یا ایک مسلمان مؤنث، اور مسلمتانی 2 عورتیں اگر ہوں یا 2 لڑکیاں ہوں مسلم تو ہم کہیں گے مسلمتانی۔ دوسری مثال دیکھیے، منافقتن، اسی طرح بالکل تا جو مربوطہ ہے اس کو تائے مفتوحہ یا تائے مبسوطہ میں بدلا، تا کے اوپر زبر لگائی، پھر آنی کا اضافہ کیا تو کیا بن گیا منافقتانی۔ تیسری مثال مومنتن سے مومنتا اور آنی کا اضافہ کیا تو کیا بن گیا مومنتانی۔ تو بہت آسان ہے، جس نے مذکر والا حصہ اچھی طرح پڑھ لیا تھا، سمجھ لیا تھا، اس کے لیے تو یہ بالکل ہی آسان لگا ہوگا، کیونکہ صرف یہ ایک تا کا فرق ہے، باقی بالکل وہی سٹیپس ہیں۔ تو آخر میں تانی کی طرح کی آواز نکلے گی۔ یہ بالکل وہی چیز ہے جو ہم مذکر والے حصے یعنی پچھلے اسم میں پڑھ چکے ہیں۔ اگلی بات دیکھیے کہ اس کے اعراب کیسے ہوں گے، وہی جو ہم نے مذکر والے حصے میں بھی یہ سٹیپ کیا تھا نا کہ جب ہم نے پتہ کر لیا کہ واحد سے مثنیٰ کیسے بنا، تو اس کے بعد اب ہم اعراب کی بات کریں گے، یعنی نصب اور جر جو ان کی 2 اگلی حالتیں وہ کیسے بنائیں گے۔ تو جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں، عربی زبان میں ہر اسم اعرابی لحاظ سے 3 حالتوں یعنی رفع، نصب، جر میں پایا جاتا ہے، لہذا اب ہم مثنیٰ مؤنث اسم کی اعرابی حالتوں کو بنانا سیکھتے ہیں۔ کیسے جی؟ اچھا، رفعی حالت تو وہی ہوتی جو بنیادی طور پر ہوتی ہے، یعنی مثنیٰ مؤنث اسم کی حالت
हालत रफ़ा की वही शक्ल होती है जो वाहिद इसम से मुसन्ना बनाने के हमारे सामने आती है। यानी हमने मुस्लिमातुन से बनाया मुस्लिमातानी, मुस्लिमातानी, तो ये जो मुस्लिमातानी है ये रफ़ई हालत है, ये तो बनी बनाई है। अब हमने इसको नस्बी और जर्री हालत में तब्दील करना है, तो इसकी पहचान इसके आखिर में क्या है, तानी। तो अगला क्या स्टेप होगा कि अब हमने देखना है कि नस्बी और जर्री हालत कैसे होगी। मुसन्ना इस्म नस्बी और जर्री हालत दोनों में एक ही शक्ल का होता है। एक तो ये आसानी होगी कि मुस्लिमतानी या मोमिनतानी या मुनाफिकतानी या इसी तरह का कोई भी है, तो वो लफ्ज तो हो गया रफ़ई हालत में, और नस्बी और जर्री हालत हमने बनानी है, और बनानी एक ही है क्योंकि नस्बी और जर्री हालत दोनों एक ही शक्ल की होती है। तो एक स्टेप करेंगे और वो दोनों हालतें हमारे पास आ जाएंगी। मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि ये हम जो है ना, ये कोई बिला मकसद एक्सरसाइज नहीं कर रहे, ये सारी चीजें इसलिए नहीं कर रहे कि हम जस्ट सिर्फ प्रैक्टिस करना चाह रहे, नहीं, बल्कि इनका मकसद है जब हम आगे जुमले बनाएंगे तो किसी जगह हमें रफ़ई हालत चाहिए होगी इसम की, कहीं पे नस्बी चाहिए होगी, कहीं पे जर्री चाहिए होगी, तो वो जुमले की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो इसलिए सारे हम ये स्टेप सीख रहे हैं कि जब हम जुमला बनाएं तो हमें ये चीजें सारी आती हैं। अच्छा, इसको नस्बी और जर्री हालत बनाने का तरीका क्या है जी, मुसन्ना इसम के आखिरी हरूफ यानी अलिफ और नून ज़ेर को तब्दील कर देंगे किससे, या साकिन और नून ज़ेर से। अलिफ और नून ज़ेर की बजाय या और नून ज़ेर लगा देंगे तो ये बन जाएगा नस्बी और जर्री हालत। बहुत आसान है। मिसालें देखिए, अब ये देखिए, ये यहाँ पे ये सारी बात दोबारा से रिपीट हो गई। मुस्लिमातानी, ये हमने बनाया ना, मुस्लिमतुन से मुस्लिमातानी यानी दो मुसलमान औरतें। तो अब यहाँ से क्या किया, आखिर में आनी हटा दिया तो क्या बन गया, फिर दोबारा से बन गया मुस्लिमता। अब आनी की बजाय या ज़ेर और नून ज़ेर लगा दिया तो क्या बना, मुस्लिमातैनी। अब आप जरा पिछले लेसन को ज़हन में लाइए, वहां क्या हुआ था, मुस्लिमुन, और फिर वहां हमने मुसन्ना बनाया था मुस्लिमानी, और फिर उसकी नस्बी जर्री हालत बनाई थी मुस्लिमैनी। तो यहाँ क्या बनी है, मुस्लिमातानी से बन गया है मुस्लिमातैनी। बस इसमें वो एक ता जो है ना, उसने इसको मुअन्नस की शक्ल दी है, क्योंकि मुस्लिमुन के आखिर में मुस्लिमतुन था ना वाहिद शक्ल में, तो वही ता साथ चल रही है। तो मुस्लिमातानी से बन गया मुस्लिमातैनी, और नस्बी हालत भी मुस्लिमातैनी और जर्री हालत भी मुस्लिमातैनी। तो अब दूसरी मिसालें आप देख लीजिए, मुनाफिकतानी से बन गया मुनाफिकतैनी, और मोमिना तानी से बन गया मोमिना तईनी। ठीक हो गया जी। अब आप आगे देखिए, जिस तरह हमने पिछले लेसन में मुज़क्कर वाले हिस्से में देखा था कि अब हमने ये तो है ना जो हमने ऊपर किया, ये है इसकी नकरा हालत में। तो चूंकि कभी इसम नकरा हालत में इस्तेमाल होता है और कभी उसकी मार्फा हालत चाहिए होती है, तो अब हमने इनको रफ़ई हालत में भी देखना है। ठीक है, वैसे तो ये पहले इसकी वही जो है ना, तीनों को नीचे दे दिया गया है, फिर एक और इनकी मिसालें दी गई, ये वही हैं जो है ना नकरा हालत में, मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी, यानी रफ़ई हालत, नस्बी हालत और जर्री हालत। दूसरी दो मिसालें डिफरेंट हैं, सला एक बाग। तो अब जन्नत उनसे बन गया जन्नतानी, सलात उनसे बन गया सलातानी, और मुस्लिमात उनसे बन गया मुस्लिमातानी। अब इनकी नस्बी और जर्री हालत मुस्लिमतानी से हो गई मुस्लिमतैनी, और सलातानी से हो गई सलातैनी, और जन्नतानी से हो गई जन्नतैनी। तो मुस्लिमतानी दो मुसलमान औरतें, सलातानी दो नमाजें, और जन्नतानी दो बाग। तो अब इनकी नस्बी और जर्री हालत आ गया, आपने देख ली। नेक्स्ट क्या है जी कि मुसन्ना का अराब नस्बी और जर्री हालतों में यकसा होता है। अब आ जाइए कि इनकी जो मार्फा हालत है वो क्या होगी। उन्हीं मिसालों को अगर हम ले लें जो ऊपर तीन देखी हैं, यानी मुस्लिमतुन,
सलातुन और जन्नतुन। अब उनको अगर हम यहाँ लिख लें अलिफ लाम के साथ तो वो बन जाएंगी मारिफा। तो क्या होगा, अल मुस्लिमातु। आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि जब अलिफ लाम लगता है तो फिर आखिरी जो हर्फ होता है तीन नहीं रहती, अल मुस्लिमातु हो जाएगा। इसी तरह अस्सलातु ता के ऊपर पेश आएगी। एक और चीज देखिए, वो है अल मुस्लिमातु और दूसरा है अस्सलातु। अब इसको अल सलातु क्यों नहीं कहा, क्योंकि स्वाद शमसी हर्फ है। इसी तरह अल जन्नतु, अल जन्नतु ये है मारफा वाहिद हालत मुअन्नस की। तो अब इससे क्या हुआ, रफ़ई हालत की जो तस्निया है यानी मुसन्ना है वो क्या होगा, अल मुस्लिमातुन से क्या बन गया, अल मुस्लिमातानी। ये बिल्कुल जिस तरह नकरा हालत में मुस्लिमातुन से बना था ना मुस्लिमातानी, इसी तरह अल मुस्लिमातु से अल मुस्लिमातानी, और अस्सलातु से अस्सलातानी, और अल जन्नतु से अल जन्नतानी। तो ये होगी रफ़ई हालत। अब इनकी नस्बी और जर्री हालत सेम है दोनों, और क्या है, अल मुस्लिमातानी से बन गया अल मुस्लिमातैनी, यानी हमने आखिर में जो आनी है उसको हटा के या ज़ेर और नून कर दिया, तो ये बन गया अल मुस्लिमातैनी। और अस्सलातानी से अस्सलातैनी, और अल जन्नतानी से अल जन्नतैनी। ले जी, बहुत आसान सी चीजें हैं। और खास तौर पे चूंकि हम पिछला लेसन जो पढ़ चुके हैं ना मुज़क्कर वाला, ये बिल्कुल वही चीज थी, सिर्फ एक आखिर में ता का फर्क था, बाकी उसकी डिटो कॉपी थी, जस्ट उसको कॉपी पेस्ट आप समझ लीजिए। अच्छा, इस सिलसिले में एक दो आखिरी चीजें और, यानी मजीद इसको ज़हन में पुख्ता करने के लिए कुछ मजीद मिसालें दी गई। जिन्स और अदद के लिहाज से वाहिद और मुसन्ना अस्मा का एक अजमाली जायजा, यानी हम एक दफा से उसकी थोड़ी सी रिवीजन समझ लें। तो पहले कॉलम में जिन्स है यानी मुज़क्कर है या मुअन्नस है, दूसरे कॉलम में उसकी वाहिद हालत है इसम की, और तीसरी हालत में कॉलम में मुसन्ना हालत है। और मुसन्ना की फिर ये तीनों शक्लें दी गई हैं, रफा नस्ब और जार। इसमें देखिए पहला इसम कलमुन, ये मुज़क्कर है, तो कलमुन से क्या बना, इसका मुसन्ना कलमानी। वही तरीका जो भी हमने यूज किया था ना, आखिरी हरफ की तनवीन हटा के उसके ऊपर जबर लगाएं और आनी साथ जोड़ दें तो बन गया कलमानी। फिर मुअल्लिमातुन, ये हम पहले भी कर चुके हैं, उससे बन गया मुअल्लिमतानी। फिर मुस्लिमुन भी कर चुके हैं, उससे बन गया मुस्लिमानी। और फिर मुस्लिमातुन आज ही हमने किया, उससे बना मुस्लिमतानी। और वही फिर उनकी नस्बी और जर्री हालतें हैं, कलमैनी, मुअल्लिमतैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमतैनी। अब आपने जब दोनों को कंपेयर करके देखे ना तो ज्यादा इजी लगेगा। देखे ना, ये मुज़क्कर है तो कलमानी, ये मुअन्नस है तो इसमें मुअल्लिमतानी, एक ता का इजाफा हो गया। इसी तरह ये बिल्कुल ज्यादा वाज़े करने के लिए एक मिलती जुलती मिसाल है, मुस्लिमुन और मुस्लिमतुन। तो मुस्लिमुन से बनेगा मुस्लिमानी, लेकिन मुस्लिमतुन से मुस्लिमतानी, वो जो इसके आखिर में ता है वो मुसन्ना हालत में भी साथ रहेगी, आनी से पहले ता भी रहेगी। और फिर इनकी नस्बी और जर्री हालत मुस्लिमैनी और मुस्लिमतैनी। तो ये आपने देख लिया पिछला लेसन और आज का लेसन मिला के अगर हम देखें तो ये वाला जो चार्ट है ना आखिर में, ये सारा इन दोनों की इकट्ठी शक्ल दिखा रहा है, यानी मुज़क्कर की भी और मुअन्नस की भी। अच्छा, आखिर में ये देखिए कुछ कुरान पाक से मिसालें हैं। ये आप देखिए सूरह काफ हम पढ़ते हैं ना जुमे को, तो उसमें ये जुमला है, वदरिब लहुम मसल रजुलैनी जअलना लिअहदिहिमा जन्नतैनी मिन अनाब। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके सामने एक मिसाल पेश करो, दो शख्स थे, उनमें से एक को हमने अंगूर के बाग दिए। ये जो दो शख्स है ना, ये यहाँ हमारे आज के मौजू के एतबार से इम्पोर्टेंट है। ये रेड कलर में जो दिया हुआ ना, अरबी में भी रजुलैनी और जन्नतैनी, दो बाग और दो शख्स, ये हम मुसन्ना की बात कर रहे हैं ना। अब रजुलैनी देखिए, रजुलुन वाहिद शक्ल है नकीरा की, एक आदमी, और मुसन्ना होगा तो रजुलानी, वो होगी रफ़ई हालत। तो यहाँ ये कौन सी शक्ल इस्तेमाल हुई है, रजुलैनी। तो इसका मतलब या तो ये नस्बी हालत है या जर्री हालत है। इतना तो जो हमने पढ़ा उसकी वजह से आपको ये तो पता चल गया होगा कि या तो ये नस्बी हालत है या जर्री हालत है।
لیکن نسبی ہے یا جری ہے اس کو آپ فی الحال چھوڑ دیجئے، کیونکہ وہ اب جب ہم استعمال کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا فرق کیا ہے۔ یہ ویسے ہے اس کی جری حالت، کیونکہ یہ اس کا مثلاً رجلین یعنی یہ وہ بن رہا ہے مدافل ہے، لیکن ابھی ہم نے وہ چیپٹر چونکہ پڑھا نہیں، تو فی الحال آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ نسبی اور جری حالت میں سے کوئی ایک رجلین ہے۔ اسی طرح جنتین بھی نسبی یا جری حالت۔ پھر اگلی مثال دیکھیے، فیہما عینانی تجریان، تو عینانی یہ آپ دیکھیے عین اور عینانی، ٹھیک ہے، دو چشمے، اور یہ کون سی حالت ہے؟ رفعی حالت ہے، کیونکہ عینانی ہے، عینینی ہوتا تو پھر نسبی یا جری حالت ہوتی۔ اسی طرح فیہما من کل فاکہۃ زوجانی، یہ یعنی جوڑا جس کو کہتے ہیں یا دو قسمیں جو ہوتی ہیں، تو یہ بھی رفعی حالت ہے، کیونکہ زوجانی ہے، زوجینی ہوتا تو نسبی یا جری حالت ہوتی۔ پھر بحرینی، البحرینی، یہ ایک کنٹری بھی ہے نا بحرین، اس کو عام طور پر ہمارے ہاں لوگ بحرین کہہ دیتے ہیں، تو وہ غلط ہے، بحرین نہیں کہنا، اس کا نام ہے بحرین۔ بحرین یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ دو سمندر ہیں، باہر کہتے ہیں سمندر کو، تو بحرانی دو سمندر ہو گیا، تو اس کی نسبی یا جری حالت ہوگی بحرین، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگلی مثال دیکھیے، جنتانی یعنی دو باغ، تو یہ رفعی حالت ہو گئی۔ پھر عینانی، یہ بھی رفعی حالت ہے، یعنی دو چشمے، اور نداختانی یہ مؤنث ہے، نداختانی، ٹھیک ہے نا، یہ ایک ہوتا تو ہوتا نداختن، تو نداختانی، ٹھیک ہے جی، ابلتے ہوئے، تو یہ اس کی صفت ہے، اصل میں عینانی کی صفت ہے، تو وہ بھی اسی وزن پہ آئی ہے، تو یہ رفعی حالت میں ہوگی دو مثالیں۔ تو یہ قرآن پاک میں اصل ہمارا مقصد کیا ہے، یہ جو ہم ساری کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کا مطلب بغیر ترجمے کی مدد سے سمجھ سکیں۔ تو یہ ساتھ ساتھ قرآن کی مثالیں اسی لیے دی جا رہی ہیں کہ تاکہ آپ کو پتہ چلتا جائے کہ جو چیز ہم سیکھ رہے ہیں اس کی اپلیکیشن قرآن پہ کیا ہے۔ تو یہ ہو گیا جی ہماری قرآن کی مثالیں، اور اس کے ساتھ ہمارا لیسن ہو گیا ختم۔ تمرین بہت سادہ سی، بہت آسان سی ہے، پچھلی بھی اتنی تھی، بس ایک پیج پہ ہے، یہ آپ یعنی ہوم ورک پورا ایک پیج پہ بھی کر سکتے ہیں، یا کھلا کھلا اگر صاف صاف لکھیں گے تو دو پیج پہ آ جائے گا۔ تو پچھلے لیسن کی بھی ایکسرسائز جن لوگوں نے کر کے بھیجی ہے، زیادہ تر نے 100% صحیح کیا، بہت کم غلطیاں ہوئی ہیں، تو اس میں بھی آپ کو انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ وہی کویسچن ہے جو ابھی ہم نے لیسن میں پڑھے ہیں، اور اصل چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کرنے کی، یہ والا جو چارٹ دیا ہوا ہے، جتنے یہ اسما دیے ہوئے ہیں ان کو ہم نے مثنی اسما میں تبدیل کرنا ہے، اور پھر ان کی 3 اعرابی حالتیں لکھنی ہے، یعنی رفعی حالت، نسبی حالت اور جری حالت۔ تو آپ کے 4 یا 5 کالم بنیں گے، ایک کالم میں یہ سارے اسما لکھ دیں، دوسرے کالم میں ان کا لکھ دیں رفعی حالت مثنی کی، پھر نسبی حالت لکھ دیں، پھر جری حالت لکھ دیں۔ یعنی جیسے پہلا ہے نا مومناتن، تو اب آپ نے مومناتن لکھنا ہے پہلے کالم میں، آگے لکھنا ہے مومناتانی، اس کے بعد لکھنا ہے مومناتینی، پھر مومناتینی۔ تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ نسبی اور جری حالت کا ایک ہی کالم بنا دیں، 2 بار لکھنا ضروری نہیں ہے، اگر لکھ دیں پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اوپر لکھ دیں نسبی اور جری حالت اور نیچے ایک ہی بار لکھ دیں مومناتینی تو پھر بھی ٹھیک ہے، کیونکہ اصل مقصد تو انڈرسٹینڈنگ ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے یہ ایکسرسائز کرنی ہے، اور ہمارا اس طرح سے یہ لیسن ہو گیا پورا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔